الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزعہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما قضا الخلق خلقه والعبد عبده وهو اللہ الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے انداز میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر تن من دن کی قربانی دینے والے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ پھولوں کا گلدستہ تھا جنہوں نے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اپنے مال جان اور اولاد اور کھیتی باڑی تجارت کو بالائے طاق رکھ کر دین کو صرف اپنے سامنے رکھا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجر جو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے، الفقراء یہ غریب تھے، اخرجوا من دیارہم واموالہم یہ گھروں سے بھی نکالے گئے اور مالوں سے بھی نکالے گئے۔ نہ ان کے گھر رہے اور نہ ان کی تجارت رہی، نہ ان کا وطن رہا، انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ گئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے اللہ کی مدد کی اور اللہ کی رسول کی مدد کی۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد ہے، اور اللہ کی رسول کی مدد سے مراد حضور علیہ السلام آواز نکالتے اور صحابہ لبیک کی آواز لگاتے کہ ہم حاضر ہیں، آپ حکم کر دیجئے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کی ذاتی گرامی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حیات الصحابہ میں مختلف صحابہ اکرام کے مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم کمزور ایمان والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہو،
اس لیے حیات الصحابہ کی کتاب میں ایک واقعہ منقول ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی معذور ہے، دونوں پیروں سے معذور صحابی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں دین کی محنت کے لیے، جہاد کے جانے کے لیے، اور اس عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے ہیں۔ وہ چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامانی سفر باندھ کر روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ دن گزرتے گئے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی گھر میں ہیں، تو باتیں کرنے لگے آپس میں۔ تو صحابہ کی بیویاں بھی دین پر اپنا سب کچھ لٹانے والی تھی۔ اس بیوی نے خاوند کو کہا قربان جائے، اللہ جل شانہ نے جیسے صحابہ دیے، ایسے اللہ نے صحابہ کی بیویوں کو بھی دین کے لیے سب کچھ لٹانے والا بنایا۔ بیوی کہتی ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے 4 بیٹے جنت میں جا چکے ہیں، شہید ہو کر جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کر دنیا کے مزے لے رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کر دی۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر قصد اور ارادہ کیا کہ میں ضرور جہاد میں شرکت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے پر بتایا نبی علیہ السلام نے کہ آپ لنگڑے ہیں، لنگڑے پر جہاد نہیں ہے، یہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ جہاد قوت والے لوگوں کا کام ہے، طاقت والے لوگوں کا کام ہے، اس میں پیدل بھی دوڑنا پڑتا ہے، خچر کے اوپر بیٹھ کے بھی دوڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لنگڑے ہیں، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں ضرور جہاد میں شرکت کروں گا، مجھے اجازت مرمت فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ، وہ ایمان ایسا ایمان تھا نا، وہ ایمان ان کے دلوں میں ایسا ایمان تھا کہ گھر بیٹھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں لڑے کیوں نہیں، دین کے لیے سربلندی کے لیے جان کیوں نشاور نہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہو گئی۔ گھر سے نکلتے وقت بیوی کو بلایا اور کہا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں غازی بن کر گھر نہیں آنا چاہتا، غازی بن کر گھر نہیں آنا چاہتا، اے اللہ میں گھر آنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، اپنا جان ہتھیلی پر رکھ کے جا رہا ہوں، اے اللہ میں گھر نہیں آؤں گا، میری یہ دعا قبول فرما دے۔ گھر سے نکلے، شریک ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، شہید ہوئے، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا شہداء کو سواریوں پر رکھ لو اور مدینہ منورہ واپس چلتے ہیں۔ سب شہیدوں کی سواریاں مدینہ کی طرف رخ کر کے چل پڑی۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سواری کو چلاتے ہیں، چلتی نہیں، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے منہ احد کی پہاڑ کی طرف کر دیتی ہے، نہیں جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا وجہ کیا ہے؟ عمر بن جموح شہید ہوئے اور واپس
اپنے علاقے کی طرف اس کی سواری نہیں چل رہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی معلومات نہیں، پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کی گھر والوں سے پوچھو۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ معاملہ کچھ اس طرح بنا ہے، سواری واپس گھر کی طرف رخ کرتی ہے لیکن آتی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا جب یہ گھر سے نکل رہے تھے تو اللہ کے دربار میں یہ ایک دعا اس نے کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، میرے رب میں آپ کے راستے میں جا کر واپس گھر نہیں آنا چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اسی جگہ پر دفن کر دو، اس کی سواری کبھی گھر کی طرف نہیں چلے گی۔ صحابہ اکرام ایسے دین کے لیے قربانی دینے والے تھے، تن من دن کی قربانی، سب کچھ اللہ کے دین پہ لوٹانے والے، سب کچھ داؤ پر لگا کر کسی کی پرواہ نہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے بچے یتیم کیے تو آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تن من دن کی قربانی دی، آج مجھ اور آپ تک لا الہ الا اللہ کی صدائے یہاں مسجدوں میں بلند ہو رہی ہے۔ ایک دو صحابہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ اکرام چھوٹے بچے ہیں، معصوم چھوٹے، یہاں تک کہ تلوار اگر یہاں لٹکا دیں اور زمین پر پیدل چلے تو تلوار زمین کے ساتھ گھستی ہوئی چلی جائے، ایسی تلوار، اتنے چھوٹے قد والے معصوم بچے گئے جہاد میں، شریک ہوئے اللہ کے راستے میں، جنگ میں شریک ہیں۔ اور صحابہ اکرام تمام کی تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین تین آدمیوں کی جوڑی بنا رہے ہیں، بیچ میں ایک صحابی، اس سائڈ پر بھی صحابی اور اس سائڈ پر تین تین آدمی اکٹھے کیے نبی علیہ السلام نے۔ تو ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی جب انہوں نے کہا جب میں میدان جہاد میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی چھوٹا بچہ ہے اور بائیں طرف بھی چھوٹا بچہ ہے، تو میں حیران ہوا کہ بڑے ہوتے چلو حملہ کرتے تو کچھ فتح نصیب ہوتی، اب گویا کہ ان دونوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، بچے ہیں۔ فرمایا میں تھوڑے تعجب میں ہوا، ان کی طرف دیکھنے لگا، بچوں کی طرف۔ ان میں سے ایک بچے نے آواز دی کہ چچا جان یہ ابو جہل سامنے لوگوں میں کون سا والا ہے؟ کہا میں بڑا حیران ہوا، بچہ اتنے بڑے سردار کے متعلق پوچھ رہا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو کہا میں نے کہا بیٹا آپ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا چچا جان میں نے سنا ہے یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آج اس کا سر قلم کر دوں، اس کا سر قلم کر دوں۔ تو کہا مجھے تو بہت ڈاڑھ مل گیا، بہت، میں نے کہا یہ بچے تو عجیب چھوٹے چھوٹے بچے، اور بات بھی ایسی۔ کہا پلک جھپکتے ہی ان بچوں نے اس پر حملہ کر دیا، میں نے بتایا وہ سامنے ہیں، بس بتانا تھا، اور بچے عقاب کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے، اس کو گرایا، گرانے کے بعد زمین پر جب گرے تو چھوٹے بچے تھے، اپنی تلوار چلا نہیں سکتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ابو جہل کی گردن یہاں سے کاٹ دی۔ قربانی ہے، قربانی صحابہ اکرام کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ ایک بچہ آیا، نبی علیہ دو بچے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو کہا آپ تو چھوٹے ہیں، ایک اس میں سے تھوڑا بڑا، ایک بالکل چھوٹا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بڑا جا سکتا ہے، یہ تھوڑا قوت والا ہے، چھوٹے کو کہا آپ گھر بیٹھ جائے، آپ نہیں جا سکتے۔ اس چھوٹے کو بڑی فکر ہوئی اور ایک غم سا لگا کہ اس کو جانے دے رہے ہیں، مجھے نہیں جانے دے رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ کہا آپ چھوٹے ہیں، آپ کی جانے کی عمر نہیں ہے۔ تو اس چھوٹے بچے نے بڑے کو بلایا، تعال ہنا، قریب آؤ، اور اس کو کہا کان نیچے کر، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کیا کی؟ کہا تجھے تو ویسی اجازت مل گئی ہے اللہ کے راستے میں جانے کی، میں اور آپ کشتی پر آئیں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے، آپ اپنے آپ کو ویسے گرا دینا تاکہ نبی علیہ السلام دیکھ لیں کہ یہ چھوٹا بھی بڑا طاقتور ہے، مجھے بھی جانے کی اجازت مل جائے۔ آپ تو ویسے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو مجھے بھی بڑا شوق ہے اللہ کے راستے میں جانے کا، آپ اپنے آپ کو گرا دیں تاکہ مجھے اجازت مل جائے، اگر آپ نہیں گرائیں گے مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام سے معصوم بچے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ویسے بھی جا رہا ہے، چلو ایک کشتی اس کے ساتھ کر لیتا ہوں، ایک لڑائی سی بھی کر لیتا ہوں، ایک جھگڑا سا کر لیتا ہوں، اگر اس نے مجھے گرا دیا میں رہ جاؤں گا، میں نے اس کو گرایا تو میں چلا جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کر لو، کشتی کر لو۔ آپس میں لڑ پڑے تو بڑے کو تو سمجھایا تھا، چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا۔ نبی علیہ السلام واہ یہ بھی طاقتور ہے، یہ بھی قوت والا ہے، یہ بھی جا سکتا ہے۔ دونوں بڑے خوش ہوئے کہ چلو اسے تو ویسی اجازت ملی تھی، مجھے بھی اجازت مل گئی۔ یہ تھا دین کی طلب، یہ تھا اللہ کے راستے میں جانے کی ایک جستجو جو ان کے اندر اللہ جل شانہ نے کوٹ کر رکھی تھی صحابہ اکرام کے اندر۔ ان کے دل اور ان کے سینے اللہ نے ایمان کے نور سے بھرے تھے، انہیں صرف محمد الرسول اللہ اور دین اور اللہ نظر آتا تھا، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کی قربانی کو سامنے رکھ کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بچے ہیں، 3 بیٹے، عبداللہ، غون اور محمد، 3 بچے ہیں، 3 بیٹے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور گئے اللہ کے راستے میں، شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام واپسی پر ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہے، انہیں بلایا، بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر گئے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہا ان کو بلاؤ، انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا، حضور علیہ السلام اب بتا بھی نہیں سکتے اس بیوی کو اور چھوٹے چھوٹے بچے کو، اگر یہ بتا دیا جائے کہ آپ یتیم ہو گئے، آپ کا باپ ابھی نہ رہا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، آپ کا کفیل چلا گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے۔ کہا انہیں بلاؤ، تینوں آگئے، ایک اس طرف کھڑا کیا، ایک سامنے، ایک اس طرف، اور تینوں سے یوں ہاتھ نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں تینوں کو گھیرا اور اپنے سینے سے لگایا، سر یوں نیچے کیا، جب ہچکیاں بند ہو گئی، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو مبارک چھلک پڑے۔ تو حضرت اسماء نے پوچھا یا رسول اللہ جعفر کو کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ جعفر کو کچھ تو نہیں ہوا نا؟ کہا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور آج کے بعد یہ 3 بچے یتیم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ان کا باپ ہے، یہ یتیم نہیں ہے۔ رو پڑے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے اور نہ روئے، اور معصوم بچوں کے لیے رو پڑے۔ آپ اندازہ لگائے حضور علیہ السلام صحابہ اکرام سے کتنی محبت ہے۔ موتا کی پہاڑی پر قبر بنی، واپس نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کرائے۔ آج اللہ اکبر کی صدائے میری اور آپ کی مسجدوں میں یہ صحابہ اکرام کی قربانی ہے، قربان جائے صحابہ کے۔ ویسے نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، سنو میرے امت کے لوگوں، سنو، یہ صحابہ اکرام آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرح ہے، اس میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا ہم نماز میں مانگتے نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی، سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہدایت کو لینا، ہدایت پر چلنے کے لیے ان صحابہ اکرام، ان صحابہ میں کسی ایک کی اقتداء کرو گے، اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔